جی آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے سٹارٹ کریں گے، اور جس کو آپ چوتھا پارہ بھی کہتے ہیں، بالکل وہاں سے ہماری بگننگ ہے۔ اور یہ بھی بڑی انٹلیکچوئل پوائنٹ ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ آیت کو آپ نے ایک ایک الفاظ کو عربک میں دیکھنا ہے، اور اس کی نیچے ایکچولی جو ترجمہ ہے، اس سے قرآن کی بس کچھ ہی آیتیں ہیں جن کے 2-3 اینگلز ہو جاتے ہیں، نہیں تو ایسا کوئی کمپلیکیشنز ہوتا نہیں ہے آیتوں میں۔ تو یہ ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے جس کو لوگ ڈفرینٹ انداز سے سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ سب کے آگے قرآن بھی کھلا ہوا ہو، تھوڑی سی بیسک عربک بھی آپ لوگوں کو آتی ہو، اور اس آیت کی ایکچوئل ایسنس تک آپ پہنچ سکتے ہوں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ غور کیجئے گا، پہلی ہی آیت ہے چوتھے پارے کی اور آل عمران کی 92۔ لن تنالوا البر، اب یہ تاثر کیا دے رہی ہے کہ ہرگز نہیں تم بر تک پہنچ سکتے۔ اور بر کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کو، اچھائی کو، حسن سلوک کو، کہ ہرگز نہیں۔ لن دیکھیں، لا سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، لن نو اور نیور والا ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سمجھو کہ تم اپنا پسندیدہ مال خرچ کیے بغیر اور اللہ کی خوشنودی تک پہنچ سکتے ہو تو امپاسبل۔ یہ اللہ کا کہنا تھا، جس کو آپ نے ایک ایک الفاظ سے عربک کو دیکھنا ہے اور پھر اپنے اپنے حساب کے مطابق اسے سمجھنا ہے۔ ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے ہو نیکی کو، یعنی نیکی کی قبولیت کو، یعنی نیکی کے درجات کو، یعنی تمہارے اعمال نامے میں ایک اچھائی ہرگز نہیں پہنچ سکتی، حتی یہاں تک کہ تنفقو، انفاق تم نے خرچ کرنا ہے، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون۔ اب اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ مما ہے۔ جی ابھی ریسنٹ لوگ بھی جڑے ہیں تو ہم دوبارہ اس پوائنٹ کو بیان کر لیں کہ دیکھیں، یہ ان چند آیتوں میں سے ایک آیت ہے جس کی تھوڑی انٹرپریٹنگ لوگوں کے درمیان مختلف ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے غور کرنا ہے، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 بھی ہے۔ لن تنالوا البر، بہت لوگوں میں فیمس بھی ہے کہ ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے نیکی کو، قبولیت کو، اللہ کی رضا کو، ہر چیز کو ہم اس میں کنسیڈر کر سکتے ہیں، حتی یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، اس مال سے، اس جان سے، اس تندرستی سے، اس واٹ ایور، اس XYZ سے جو تم محبت، محبوب رکھتے ہو۔ یہ چیز آپ کو دیکھنا تھا۔ اب ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اس کی عام انٹرپریٹنگ یہ دے دی کہ جب تک تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے اپنے پسندیدہ مال کو، اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ لوگوں نے سمجھا، اور ہم جب چھوٹے بھی تھے اور ہم جب نیا ہم نے قرآن جوائن کیا تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ جو کپڑے پسند آئیں اس کو اللہ کے راستے میں دے دو، جو چیز پسند آئے اس کو اللہ کے راستے میں دے دو، تو تم اس چیز کو سیکیور کر لو گے اور تمہیں وہ اللہ کے گھر ملے گا۔ اب جب الحمدللہ قرآن نے سماعت بصارت دل سے جو ہمیں فوکس کروایا کہ بھائی تم غور سے دیکھو کہ اگر عید ہی ہے، اتفاق سے دیکھیں کہ ہم عید کے دنوں میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور عید آنے والی ہے، اتفاق سے دیکھیں کہ ہم رمضان ہی کے مہینے میں بیٹھ کر یہ آیت پڑھ رہے ہیں، اور رمضان میں ہم بڑے بھوکے بھی ہوتے ہیں ٹائم پر، اور حالت بھی تھوڑی گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے، پورے دن کی پلاننگ ہوتی ہے کہ اس سے افطاری کھولوں گی یا اس چیزوں سے افطاری کریں گے، تو وہ ہمارا پسندیدہ کھانا ہوتا ہے، پسندیدہ ڈش ہوتی ہے، پسندیدہ کپڑے ہم عید پر بنائیں گے، پسندیدہ چیزیں ہم نے عید کے لیے رکھ لیں۔ اب کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عید کا جوڑا دے دو؟ اب کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افطاری اٹھا کے دے دو گرم گرم؟ تو ایسے تو نہیں اللہ کہہ رہے ہیں نا۔ جی آپ، جی اس میں سے، اور یہ اللہ نے جو عقل دی ہے
کہ آپ نے کسی چیز کی تیاری کی تو اس میں ہم تیاری میں ایسے کرتے ہیں کہ جو ہمیں پسند ہے کہ کھانا، اگر ہم اس کو آل اوور ون تھنگ میں لے لیں کہ ہمیں کھانا پسند ہے تو ہم نے لوگوں کو تھوڑا بہت راشن دے دیا، اپنے جو بھی ہمارے قریب کے لوگ ہیں ان کے راشن کو ذرا سا دیکھ لیا، ہم نے ان کے کپڑوں کو تھوڑا دیکھ لیا، ہم نے تھوڑے سے بھنا ہوا سالن بنایا ہے رات کے لیے، اب وہ اس وقت تو ہمارے لیے بڑی دل کی بہار ہے کہ جی اتنا سا بھنا ہوا سالن ہے، تو کیا وہ جو پسندیدہ مال ہے اس بھنے ہوئے سالن کو آپ دے دو گے؟ تو کیا اللہ نے یہ کہا ہے؟ ہم تو اللہ کی رضا جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا ہے کہ بس جو پسند آئے وہ دے دو؟ تو دیکھیں اپنا وقت لگانا، اپنا وقت نکالنا، اپنی تندرستی اللہ کے راستے میں نکالنا، اپنے بچوں کو دنیا کی پڑھائی کے ساتھ ترجمہ سکھانا کتنا مشکل ہے آج کل، کیونکہ وہ نظر آتی ہے دنیا کی پڑھائی بھی، اور پھر وقت بھی بہت لگتا ہے، صبح سے بھی جاتے ہیں، پھر اتنی فیسز بھی بھرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو پسندیدہ چیزیں ہیں، یعنی تمہارا مال، تمہاری جان، تمہارا وقت، تمہارا پیسہ، آل اوور ہم اس کو پیسے کو لے لیں، ہم یہ چھوٹی چیز کو لے کر جو ہم نے ایک زمانے میں تربیت حاصل کی کہ ہم جو کپڑے نئے لاتے تھے تو ہم اس کو اٹھا کے دے دیں، ہم نے جو رات کا سالن بنایا وہ ہماری پسندیدہ چیز تھی، وہ دے دیا، تو رات کو کیا کھائیں گے؟ تو یہ چیزیں آپ نے بھی ڈسکس کرنی ہے کہ ہرگز نہیں تم نیکی کو پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو وہ مال، وہ جان، وہ تندرستی، وہ اولاد جو تم پسند کرتے ہو کہ یہ کہیں اور لگ جائیں تو دنیا اور پروڈکٹیو ہو جائے گی۔ دنیا میں اگر ہم لگ جائیں اور یہ ابھی زوم کلاسز نہ لیں اور ابھی روز قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور ابھی روز 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 اللہ کے راستے میں سمجھنے کی اور تراویحاں پڑھنے کی اور روزہ رکھنے کی، دیکھیں نا ہمیں کھانا پینا پانی پینا بہت عزیز ہے، ہم نے جب اس آیت کو سمجھا تو ہمارے لیے روزہ بھی رکھنا عزیز ہو گیا کہ ہم پسند کرتے ہیں کہ بھائی ہر تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا پانی، تھوڑا سا کھانا، تھوڑی سی چائے مل جائے۔ تو تم نے جو پسند کیا وہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ لیا، تو تم نے تو پسند کیا تھا کھانا پینا، سچی سی بات ہے اللہ سے کیا شرمانا اور اللہ سے کیا چھپی ہوئی بات ہے۔ تو اس آیت کو اگر آپ اور میں اس انداز سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو وقت، جو پیسہ، ایون جو زکوٰۃ، آپ سوچئے نا کہ ہماری زکوٰۃ ہمیں دینے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے کیونکہ پیسہ پورا ہی کہاں ہو رہا ہوتا ہے، جس کے پاس جتنا پیسہ ہے اس کی اتنی ہی ڈیمانڈز بڑی ہوئی ہیں، اور اینڈ آف دا ڈے وہ تھوڑا پریشان تو سب ہوتے ہیں، سوچتے ہیں اگر زکوٰۃ نہ نکالتے تو ابھی اتنے پیسے بچ چکے ہوتے ہیں۔ تو اس اینگل سے بھی اس آیت کو ضرور دیکھنے کی کوشش کریں کہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس جو من پسند چیز ہے وہ اٹھا کر دے دو، بچوں کی دے دو، آپ کی دے دو، شوہر کی دے دو، ایسی تربیت اللہ نہیں دے رہے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کنفیوز نہیں کر رہے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کی کوئی چاہت نظر نہیں آ رہی۔ پھر بھی ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو چاہت ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا نصیب فرمائیے گا۔ تو ہمارے لیے یہ زکوٰۃ، روزے رکھنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، بچوں کو ترجمہ سکھانا، ہم تھوڑا ان چیزوں کو فوکس کرتے ہوئے ماں باپ کی فرما برداری کرنا۔ آج اس موبائل اور گیجٹ کے زمانے میں ماں باپ کی بار بار باتیں سننا کہ وہ بھول جاتے ہیں بات، پھر وہ قصہ دوبارہ سناتے ہیں، پھر وہ دوبارہ قصہ سناتے ہیں، پھر تھوڑا سا اپنا ٹائم لگا دینا ان کے پاس بیٹھ کر، جبکہ ہمارے پاس ابھی بہت ہم بزی رہتے ہیں۔ ایک ہی تو بات اس جنریشن نے اب سیکھ لی ہے، بہت بزی ہوں، اس میں غریبوں کے ساتھ وقت لگانا، ماں باپ کے ساتھ وقت لگانا، یہ سارے پوائنٹس بہت آپ نے اس کو کاؤنٹ کرنے ہیں۔ تو اس پر ہم اس اینگل سے بھی اس آیت کو دیکھ لیں کہ تم اپنا پسندیدہ جو بھی اللہ نے کہا ہے اور تمہیں وہ قربانی کرنے کو دل نہیں چاہتا تو تم تھوڑا ڈیووٹ ہو جاؤ تو تم نیکی کو انشاءاللہ پہنچ جاؤ گے۔ اور جو وما تنفقوا من شیء، یعنی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ریپیٹ کیا کہ جو جتنا کرتا ہے اس کو مت دیکھو کہ وہ لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے یا وہ یوں کر رہا ہے،
آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی جتنی کیپیسٹی ہے آپ جتنا کر سکتے ہو. وما تنفقوا من شیء، کوئی غریب کوئی امیر جو اپنے اپنی بساط کے مطابق خرچ کرے گا کچھ بھی، فإن اللہ بہ علیم، اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس کو پوری طرح سے آبزرو کر رہے ہیں، وہ اللہ کے انڈر پروسیس میں ہے، اللہ اس کو اس کے ریوارڈز بھی دیں گے، اللہ اس کا ٹیسٹ بھی لے لیں گے. لیکن آپ پر اتنی دنیا غالب نہ آئے کہ جو اللہ کا حکم ہو اس کو آپ توڑ دو. ایون فجر پڑھنا ہمارے لیے ناگوار ہے کہ آج کل رات کو بھی زیادہ ہی دیر بندہ جاگتا رہتا ہے. رمضان کی بات نہیں کر رہی، ایسے ہی دنیا کا جو ٹرینڈ چل گیا ہے کہ رات اتنا جلدی نہیں سوتے ہیں، تو بندے کو ویسے بھی فجر پڑھنے کا اور ہمت نہیں ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم اس اینگل سے اس آیت کو بھی دیکھ لیں کہ جب تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، جب تک کہ اللہ کے حکم کے آگے تم نے اپنے نفس کو نہیں مارا. یعنی ہم ایک چھوٹی چھوٹی بات کو بھی لے لیں کہ فجر پڑھنا بھی آپ اپنی وہ چیز خرچ کر رہے ہو جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو غور کیجئے گا کہ تم نیکی کو پہنچ جاؤ گے جو تم اپنا پسند والی چیز اللہ کی رضا میں خرچ کرو گے، اور اللہ تمہاری ہر طرح کی خرچ سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے، خرچ کو جانتے ہیں. اچھا، آیت 92 بھی بہت انٹلیکچوئل تھی، سمجھنے والی تھی. میں نے آپ سے کہا کہ اس کے 2-3 اینگل لوگوں نے کر دیے اور ان کی اپنی اپنی انٹرپریٹنگ تھی. 93 کو دیکھیں، یہ بھی آپ کو جو قرآن کی ہسٹری یا قرآن کا انفارمیٹیو آیتوں میں سے ایک آیت ہے جس کو بڑا سمجھنا پڑتا ہے. قل الطعام، اس طرح سے شروع ہو رہی ہے، تمام طعام، تمام کھانے، کان حلا لبنی اسرائیل، سب تھے حلال بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرما، سوائے جو حرام کیا اسرائیل نے اپنی نفس پر. اس سے پتا چلا کہ کوئی بات وہاں پر اٹھی تھی. اللہ کے رسول کے دور میں کوئی بات ایسی اٹھی ہے کہ بندوں میں کانفلکٹ ہو گیا ہے. علماء ڈگریز، علماء کیٹیگریز اور بڑے بڑے علم والے جو اندر سے اللہ کے نبی سے حسد بھی کرتے تھے، چڑھتے بھی تھے، توحید پر بھی چڑھتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کسی نہ کسی طرح کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی پروف نکال لیں کہ اللہ کے رسول غلط بول رہے ہیں. بظاہر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہی چین سے ہیں، کیونکہ ہم نے پچھلی بھی آیتیں پڑھی کہ لا نفرق بین احد منہم. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ تھی ہماری آیت نمبر 84 پچھلی، کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان نبیوں میں کسی طرح کا فرق نہیں کرتے ہیں. تو آپ کو لکھ لینا ہے، گراف بنا لینا ہے، ایرو دے دینا ہے کہ اس کو ہم نے آیت نمبر 84، جی 84 ہی آ رہی ہے، ہاں 84 سے سمجھانا ہے. آیت نمبر 93 کو 84 سے سمجھاتے ہوئے اس کا جوڑا بنانا ہے کہ اللہ کے رسول جو کہہ رہے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے ہیں، اور ہمیں بھی یہ تربیت دے رہے ہیں کہ تم فرق مت کرنا. تو پھر انہوں نے یہ بات اٹھائی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انہوں نے یہ بات اٹھائی کہ جب اسرائیل نے، یعنی یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے یا کسی بھی نبی کو کہا جاتا ہے یا اہل کتاب کے کوئی نبی کو کہا جا رہا ہے، اسرائیل کسی نبی کا نام آ رہا ہے، قرآن سے ثابت ہو رہا ہے. تو انہوں نے یہ بات اٹھائی کہ اسرائیل نے جو چیز حرام کہی ہے وہ اللہ کے رسول حلال کیسا بول رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایک اور پوائنٹ بھی یاد رکھیے گا، اگر آپ کو لکھنا ہو تو چھوٹا سا لکھ لیں کہ یہ آخری صحیفہ جو قرآن تھا، ہر صحیفے میں اختلافی باتوں کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، یسألونک سے بھی. اور قرآن کا ایکچولی متن ہی یہی ہے، میٹر ہی یہی ہے کہ جو اختلافی باتیں ہیں حیض پر لوگوں کو بڑا کنفیوژن تھی، نئے چاند کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں، نساء کے بارے میں، جو آپ پڑھتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، تو یہ چیزیں دوبارہ کھولی گئیں. بالکل اسی طرح یہ بھی بڑا کنفیوژن ہو گئی کہ کہاں تو ایک طرف اللہ کے نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام نبیوں کو ایک درجہ دیتے ہیں،
کہ تمام نبیوں کو ہم ایک درجہ دیتے ہیں اور یہاں ہم وہ چیز کو کیسے حلال کر رہے ہیں جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس لیے تھوڑا سا آپ نے سینیریو دیکھنا ہے کہ یہ آیت کس کانٹیکس میں آپ سے بات کر رہی ہے, کہ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے جو خود حرام کیا اسرائیل نے علی نفسہ, اپنی نفس پر بذات خود اس نے اس کو ممنوع کیا تھا. جیسے میں اور آپ بھی کئی چیزوں کو اپنی پسند, اپنے آفٹر افیکٹ, اپنی بیماری, اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے اس کو اگنور کرتے ہیں, نہیں کھاتے ہیں. لیکن ہم یہ کہیں کہ یہ حرام ہے, اسے نہیں کھانا چاہیے. کئی لوگ دودھ جیسی طیب چیز بھی ان کو سوٹ نہیں کرتی, دالوں جیسی طیب چیز بھی کئی لوگوں کی باڈی کو دالیں سوٹ نہیں کرتی, کئی لوگوں کو فش جیسی طیب چیز اس کی باڈی کو سوٹ نہیں کرتی. تو آپ نے غور کرنا ہے کہ اسرائیل بھی انسان تھے اور انہوں نے کوئی چیز کو اگر اپنے لیے سوٹ نہیں سمجھا تو ہمارے والا حال ہو گیا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نام آ گیا کہ جی انہوں نے کہا تھا کھڑے ہو کے پانی نہیں پیو, انہوں نے کہا تھا مردوں کو کہ لال کپڑے مت پہنو, انہوں نے مردوں پہ سونا حرام کر دیا, انہوں نے سلک حرام کی. سب جھوٹی باتیں اللہ کے رسول سے ہم نے جاری کر دی کہ جی یہ تو حرام ہے, یہ تو حرام ہے, یہ تو حرام ہے. یہ ایک مرد کیسے پہنتا ہے, یہ ایک مرد چین کیسے پہن لیتا ہے, اور ایک مرد لال کپڑے کیسے پہن لیتا ہے, اور وہ سلک کیسے پہن لیتا ہے. تو تمہاری حدیثوں میں تو آتا ہے کہ مسجد کو بھی مت سجاؤ, تو تم نے مسجد نبوی کو ہی سجا کے بیٹھ گئے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے بھی بالکل ہم جب اپنی سٹوری سے اس کو میچ کرتے ہیں نا تو ہمیں ایک آئیڈیاز ہو جاتی ہیں کہ ہاں کچھ ایسا ہی گڑبڑ ہوئی ہے کہ اسرائیل, اللہ بات کھول رہے ہیں, اللہ یہ بریکنگ نیوز اندر کی اتنی پرانی بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر نبی کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم سے کہ ہم نبیوں میں فرق نہیں کرتے ہیں, تو یہ تم کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ دینی اور شرعی اعتبار سے فلاں چیز حرام نہیں تھی جو تم نے اس کو شریعت کے طور پر حرام کیا. تمام کھانے حلال تھے, اسرائیل نے بذات خود اپنے لیے اس کو ناپسند کیا تھا اور تم اس کو دین کا درجہ دے بیٹھے ہو. انڈرسٹینڈ؟ اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ انفارمیٹیو بھی ہے, ہسٹوریکل بھی ہے, اللہ بتا رہے ہیں تو ڈسکس کے قابل بھی ہے. تو غور کیجئے گا کہ یہ بھی آیت بڑی ہی سمجھنے والی ہے. اب اس پر دیکھیں آنسر کیا آ رہا ہے. ایک منٹ جی, میں پاز کر رہی. ہاں جی, ہم کنٹینیو کرتے ہیں بات کہ دیکھیں اس کے آگے کا حصہ کیا ہے کہ تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے سوائے جو حرام کیا اسرائیل نے اپنی نفس پر. خود اس اسرائیل نے انہوں نے حرام کیا تھا اپنی نفس پر, من قبل اس سے کہ اترے توریت. اور اللہ تعالیٰ کلیئر یہ تک کہہ رہے ہیں اے نبی ان کو کہو فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ, لاؤ توریت کو, فَتْلُوهَا, تلاوت کرو اس کو. یہ ہمارے یہاں اور بھی بڑی کنفیوژن ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ توریت تو فلاں تھا, توریت تو یوں ہے, توریت تو یوں ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی تلاوت کی چیز ہے. یہ ایک ایک چیز آپ نے ہائی لائٹ کرنی ہے. آپ کو دنیا میں اتنے لوگ ملیں گے کہ آپ کو توریت کے الگ الگ معنی بتائیں گے, تو آپ نے کہنا ہے کہ دیکھ لو کوئی کتاب کا نام ہے, قرآن کی سیکوینس میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے اب یہ فرقان نازل کیا اور اس سے قبل توریت اور انجیل. تو آپ کے پاس کانفیڈنس ہونا چاہیے لاکھوں لوگوں میں بھی بیٹھ کر کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ اس انداز سے مجھے نظر آ رہی ہے, تم مجھے دلیل کے ساتھ بتاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ, لاؤ توریت. تو اس کا مطلب وہ کوئی کتاب ہے اور باقاعدہ حفاظت ہے اس کی, اللہ نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے. فَتْلُوهَا, تلاوت کر لو اس کو اگر ہو تم سچے. تو اب بظاہر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ چلیں یہ بات یوں کلیئر ہوئی کہ وہ توریت میں نہیں تھا حرام, شرعی طور پر کوئی اللہ نے حرام نہیں کیا تھا, اللہ ہی بتا رہے ہیں کہ جی یہ تو اسرائیل نے خود اپنی ذات پر حرام کیا تھا.
تم اس کو حرام سمجھ رہے ہو تو ٹھیک ہے، تو اس کو کنکلیوڈ یا اس کا کنکلیوژن یا اس کا ریزلٹ ایسے آؤٹ کرتے ہیں، تم توریت لے آؤ، نکال دو، تو پھر ہم مان جائیں گے۔ تو اب مجھے دو چیزیں نظر آئیں۔ آپ کو تو ویسے بھی پتا ہے کہ قرآن بات کچھ اور ڈسکس کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں مل جاتی ہیں کچھ اور بھی باتیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور میں تو بڑی تھینکفل ہوں اللہ کے لیے کہ مجھے اس کے اندر قصے میں دو باتیں کیا مل گئیں۔ ایک بات تو یہ ملی کہ آج مجھ کو کوئی اللہ کے رسول کے نام سے اللہ کے رسول کی کوئی سنت بتا رہا ہے کہ جی اللہ کے رسول ایسے کرتے تھے، تو پہلا نمبر تو میں کہوں گی کہ قرآن کی وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ اب اس آیت کی طرح بتائیں گے نہیں کہ ایکچول معاملہ کیا تھا، اللہ کے رسول نے ایکچول کیا کیا تھا۔ یہ تو قرآن نازل ہو رہا تھا اور کئی باتوں میں یہ باتیں بتانا ضروری تھی، تو اللہ نے ہمیں تو اندر کی باتیں بتا دی کہ بھائی یہ تو اسرائیل نے اپنی ذات پر خود حرام کیا تھا۔ آج میں تو اس کا انتظار نہیں کروں گی کیونکہ وہی تو اب آنا بند ہو گئی ہے، تو مجھے تو جو صحیفے میں نہیں ملے گا اور مجھ پر وہی بھی نہیں ہونے والی۔ تو سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات کہ اگر آج مجھے کوئی کہتا ہے کہ فلاں چیز تو اللہ کے رسول سے ثابت ہے اور آپ نہیں مان رہی ہیں، تو میں کہوں گی میرے بھائی مجھے ماننے کا حکم بھی نہیں دیا گیا ہے، مجھ پر وہی بھی نہیں اترتی ہے کہ اب یہ کلیریفیکیشن ہو، اور اللہ نے مجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ تو نے کتاب سے پڑھا تھا؟ میں نے تو لوگوں کو کہا تھا جو کتاب میں نہیں وہ شریعت نہیں ہو سکتی، نہیں یہ تو فلاں بات تو متفق علیہ ہے، اس پر تو تمام علماء متفق ہیں۔ تو اگر کسی غلط بات پر تمام لوگ متفق ہو جائیں تو کیا وہ آفیشیل ہو جاتی ہے؟ کیا وہ جائز ہو جاتی ہے؟ تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ بات اور قصہ تو ہمیں بڑا ڈیفرنٹ مل رہا ہے 93 آیت سورہ آل عمران، لیکن سمجھنے والوں کے لیے یہ آیت دلیل بنے گی کہ نہ اللہ مجھے کوئی قصہ بتانے والے ہیں کہ نہیں نبی نے ایسے نہیں اور ایسے کہا تھا، نبی نے ایسے نہیں اور ایسے بولا تھا، اور دوسرا یہ کہ اللہ مجھے پکڑیں گے بھی نہیں، صرف قرآن کی شریعت چلے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کل اے نبی ان کو کہہ دو فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، لاؤ توریت۔ یہ تو اللہ نے پہلی بات بتا دی جو مجھے اللہ نہیں بتانے والے اب الگ سے۔ اللہ مجھ سے کہیں گے فَأْتُوا بِالْقُرْآنِ، آؤ قرآن کے ساتھ، لاؤ قرآن کو، اگر تم فلاں فلاں چیزوں کو تم لوگوں نے ایڈیشن کیا تھا، آؤ قرآن کے ساتھ آؤ، لاؤ قرآن کی آیت، تلاوت کرو اس کو اگر ہو تم سچے۔ تو اس لیے میرا عقیدہ تو اپنی جگہ بالکل انشاءاللہ سٹیبل ہے، اس وقت تک سٹیبل رہے گا جب تک کہ آپ میری اصلاح قرآن ہی سے نہ کر دیں۔ تو اس لیے میں تو اللہ کی بڑی تھینکفل ہوں کہ میرے رب نے مجھے اتنی چیزیں آس پاس کی آیتوں سے بتائی، اور بعد والی آیت تو دیکھیں انہیں قربان جائیں کہ اللہ نے بات سے بات کیا ملائی کہ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ سنو، سب کان کھول کے سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں تم بھی سن لو، جو گھڑے گا اللہ پر جھوٹ، من بعد ذالک، اللہ پر جھوٹ، اللہ پر جھوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ حدیثیں بھی لائیں، کیونکہ تمام حدیث والے یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو حدیث ہے وہ اللہ کے نبیوں نے اللہ کے حکم سے کی ہے۔ جب وہ حدیث بتاتے ہیں تو ان کو یہ ایمان ہوتا ہے کہ یہ سب اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں، انبیاء کرام بھی، تو وہ نبیوں پر الزام لگاتے ہوئے اللہ کا نام بھی یوز کرتے ہیں۔ تو اس لیے غور کیجئے گا کہ تلاوت وہی شریعت ہے، تلاوت اسی سے آپ کی پکڑ ہے، تلاوت ہی کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، اور جو اس تلاوت کے علاوہ کوئی چیز کو گھڑ کے لاتا ہے اللہ کے نام پر، وہ اللہ کے نزدیک اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، سب سے بڑا ظالم ہے۔ پس جو گھڑے گا اللہ پر جھوٹ، من بعد ذالک، اس بات کے بعد، اس کتاب کے بعد، الہامی کتاب کے بعد، فاولئک ھم الظالمون، پس یہی لوگ ظالم کہلائیں گے۔ قل،
اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے صدق اللہ، ہاں واقعی جو شریعت ہے، جو الہامی کتاب ہے، بس وہی صدق اللہ ہے، وہی سچی بات ہے، وہی اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ تو فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، اب ملت ابراہیم بھی آپ کے لیے کلیئر ہو گئی کہ ملت ابراہیم کسی اور چیز کا نام نہیں سوائے اللہ کی کتاب کے۔ دیکھ لیجئے ادھر آپ کو دلیل مل رہی ہے کہ صدق اللہ، سچ فرمایا ہے، جو اللہ نے الہام سے، الہامی کتاب سے نازل فرمایا وہ اللہ نے سچ فرمایا، اور اس کی اتباع، ملت ابراہیم کی اتباع۔ دیکھ لیجئے دونوں آیتیں ایک دوسرے سے لنک کر رہی ہیں کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، جو اللہ نے کہا ہے وہ ملت ابراہیم ہے، اور واقعی اللہ کی بات کو ون ٹریک ہے، کوئی ادھر ادھر کی باتیں ہمارے لیے اللہ نے کوئی بھی چیزیں ہم پر فرض نہیں کی الہامی کتاب کے علاوہ۔ اور دیکھ لیجئے کہ جو کتاب کے علاوہ اور کئی باتوں کو کھینچ کر لائے، دلیل نہ دے سکے، اللہ نے اس کو ایک کیٹیگری کا مشرک بھی بولا ہے۔ اس لیے میرے نزدیک یہ بات بہت بڑی ہے، بہت دلسوز بھی ہے، بہت افسردہ بھی ہو جاتی ہوں میں، جبکہ میں کافی سخت دل عورت ہوں، لیکن یہ بات مجھے بڑا غمگین کر دیتی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کتاب کے علاوہ بات کرتا ہے تو گویا وہ کوئی نہ کوئی ایک شرک کا حصہ ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے نام سے کوئی نہ کوئی بات کو ایسوسیٹ کر دیا، اور وہ بھی کسی نہ کسی طرح شرک میں انوالو ہو گیا۔ بس یہ میری آپ لوگوں کو ایڈوائز ہے، سمجھیں کہ میں آپ کی بہن ہوں، دوست ہوں، کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اور آپ کسی بھی کیٹیگری میں شرک میں نہ پکڑے جائیں، یعنی میرا رب ہم کو اور ہمارے نام کو کال آؤٹ نہ کرے کہ ہاں تو اپنی سطح پر کوئی شرک کرتی تھی۔ یعنی جیسے آپ کی اور میری دعا ہے نا کہ اللہ اس حال میں آپ سے ملاقات ہو کہ ہم نے کسی کا پیسہ نہ کھایا ہو، ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچا ہو، ہم سے کسی کے آنسو نہ نکلے ہوں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ جیسے آپ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں وما کان من المشرکین، اللہ میری اولادوں کے، ہم سب کے عزیز و اقارب، سب کی اولادوں کے اعمال نامے پر لکھا ہو کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے، ہم نے شرک کو اپنی زندگی میں سمجھا تھا اور ہم اس سے بہت دور رہتے تھے۔ اور پروردگار میرا ایمان ہے کہ جب ہم اتنی ڈسکس کرتے ہیں شرک پر، جب ہم اتنا ناپسند کرتے ہیں شرک کو، تو آپ ہماری ضرور مدد کریں گے اور آپ ہم کو چھوٹے سے چھوٹے شرک سے بھی ضرور بچائیں گے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ملت ابراہیم الہامی کتاب کے علاوہ کسی چیز کا نام نہیں ہے جو ہم ملت ابراہیم کی ایک رٹ لگا کر بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ان باتوں کو سمجھنے والا بنائے۔ دیکھیں بات کی جو آیت ہے وہ بھی میرے نزدیک بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی آج کا تو پورا سبق ہی بڑا ہی سمجھنے والا تھا کہ 96 کو بھی اگر ہم 2 گھڑی کے لیے دیکھ لیں پھر اس کو اور ڈسکس کریں گے کہ ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، وُدِعَ للناس، جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، بنایا گیا، لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ تھی، ڈسکشن کی بھی جگہ تھی، لیکن عبادت گاہ بھی تھی اور اس کے ساتھ وہ مسجد بھی تھی۔ اللہ نے یہی بیت کو مسجد حرام سے بھی تعبیر کیا ہے، اللہ نے اسی بیت کو مسجد حرام سے بھی تعبیر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مکے میں ہے، بڑا مبارک ہے۔ مبارک کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی چیز بٹ رہی ہے اور وہ زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی ایک پلیس ہے، اللہ کا گھر ہے اور بلیسنگ سے بھرا ہوا ہے، رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہاں پر آپ دیکھ لیجئے آج کے بھی دور میں 2022 میں بھی اگر کوئی گیا ہے تو وہ ایک شیعہ کے ساتھ، ایک بوہری کے ساتھ، ایک اسماعیلی کھوجے کے ساتھ اور تمام مسلکوں کے ساتھ، اسے پتہ بھی نہیں ہے، وہ کندھا لگا کے کھڑا ہے۔ یہ میں تو دیکھ کر اور اللہ کی شان پر حیران ہوتی ہوں۔ اب تمہاری کچھ نہیں چلنے والی کہ جی آپ کس مسلک سے ہیں اور یہ آپ کی مسجد کون ہے۔ وہ کندھا لگا کے کھڑا ہے اور یہاں وہ اعتراف کرتا ہے کہ سب ایک صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ پھر تم اپنے اپنے ملکوں میں جا کر اپنی اپنی مسجدیں اور اپنے اپنے مسلک پکڑتے ہو۔
کہ ہم اس کی مسجد میں نہیں جاتے، ہم اس کی مسجد میں نہیں جاتے، اور یہاں تم مسجد حرام میں مجبور ہو اور تمہیں کوئی فکر بھی نہیں ہوتی ہے۔ سوچئے گا کہ خود ہم نے کر کے دیکھ لیا اور اس کے باوجود ہم اپنے ملکوں میں آ کر تفرقہ بازی کرتے ہیں، اور آگے کی ساری آیت آپ کو تفرقے کے بارے میں ملے گی۔ اگر آپ کو ٹائم ہو تو ضرور کلاس کے بعد بھی پڑھ لیجئے گا۔ تو بے شک پہلا گھر جو وعدہ کیا گیا لوگوں کے لیے، للناس، صرف ایمان والوں کے لیے نہیں تھا۔ وہ تو پھر جو آیت کو ہم لیتے ہیں کہ نجس اب ادھر نہیں ہو سکتا، کھلم کھلا شرک نہیں ہو سکتا، تو اس لیے یہاں سے پھر ان لوگوں کو نکلنا پڑا جو بضد تھے کہ وہ شرک ضرور کریں گے، تو جو بضد ہیں وہ ادھر سے نکلیں۔ نہیں تو یہ للناس کے لیے ہے، جو اپنے آپ کو مسلم کہے گا اور کوئی فرقے بازیاں نہیں کرے گا وہ آئے۔ تو اللہ نے یہ گھر بنایا، تمام لوگوں کے لیے بنایا، مکے میں ہے، بہت بلیسنگ ہے، ہدی للعالمین۔ اب ہدایت یا تو کسی لٹریچر کا نام ہے یا کوئی گائیڈنس کا نام ہے، تو بیت میں ہدی للعالمین کیا ہو رہا ہے؟ بیت میں، مسجد حرام میں خدا کیا چیز مل رہی ہے؟ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو نماز آپ کو مل رہی ہوتی ہے بس وہی مل رہی ہوتی ہے، نہیں تو کوئی چیز، اللہ اتر کر آپ کے پاس نہیں آئے ہوتے ہیں، آپ کو کعبے سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہوتی ہے، آپ پر کوئی معجزات وہاں نہیں ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور خدا کس کو کہتے ہیں؟ جو کوئی میپ بتائے، کوئی راستہ بتائے، کوئی لکھی ہوئی چیز ہو، کوئی پڑھی جائے۔ تو اس لیے آپ نے غور کرنا ہے کہ وہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، جو تمام مسلمانوں میں زیادہ تر ایک ہی مشکل کھڑی ہو گئی ہے کہ اگر آپ حدیث نہ مانیں تو آپ پر پتھر کی طرح سوال آتا ہے، نماز کہاں سے لاؤ گے؟ یہ اتنے تو جاہل ہیں ہم سب کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ آدم علیہ السلام سے نماز جاری و ساری ہے۔ سوچئے گا، آدم علیہ السلام سے نماز جاری و ساری ہے، انبیاء کرام نے نماز پڑھی ہے۔ خود ہی تم مینا کی مسجد میں کہتے ہو کہ تمام انبیاء کرام یہاں پر نماز پڑھ چکے ہیں۔ اگر جو مینا گیا ہے تو وہ نام میں بھول گئی ہوں مسجد کا، کہ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہاں تمام انبیاء کرام نے نماز پڑھی ہے۔ پھر ہم جب قرآن مانتے ہیں تو تم اتنی بمباٹنگ کیوں کر دیتے ہو ہم پر کہ نماز کہاں سے لاؤ گے؟ نماز تو صدا سے تھی، نماز تو سزا سے پڑھی گئی، اور نماز تو ابھی بھی پڑھی جا رہی ہے۔ نماز تو اس وقت کے مشرکین مکہ بھی پڑھ رہے تھے، نماز تو اہل کتاب بھی پڑھ رہے تھے، ان کی بھی یہی مسجد تھی۔ تو اس لیے اس آیت کو پھر ڈسکس کریں گے کہ ہدی للعالمین، کہ یہ جو جگہ ہے یہ ہدایت ہے تمام جہان کے لیے، تو کوئی چیز تو وہاں نشر ہو رہی ہو جو ہدایت کنسیڈر ہو، یا کوئی اللہ کا فرشتہ اتر کر تبلیغ کرتا ہو اور وہ جو بولتا ہو وہ بالکل سچ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے سوائے نماز کے۔ اور نماز میں تم مجبور ہو کہ اپنی حدیثوں کو تم ایک طرف رکھ کے اور یہی 30 پاروں کو ریسائٹ کرتے ہو، اور نماز میں تم نے وہی فارمیٹ رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں کہ اگر کوئی شیعہ امام نے بھی یہاں نماز پڑھائی ہے تو اسی فارمیٹ پر پڑھائی ہے کہ جس طرح سے پڑھی جاتی ہے، جبکہ وہ اپنی پرائیویٹ محفلوں میں، اپنی نجی محفلوں میں وہ کئی دفعہ رفع دین کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ گوگل بھی سرچ کر لیں آج کا، تو اگر کوئی شیعہ نے بھی نماز پڑھائی ہے تو اسی فارمیٹ پر علل اعلان پڑھائی ہے، یعنی جب تم علل اعلان پڑھنے آتے ہو تو تم مجبور ہو کہ تم اسی فارمیٹ پر نماز پڑھو گے۔ ہم سے کہتے ہیں تمہیں کس نے بتایا کہ 1 رکوع ہے اور 2 سجدے ہیں اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، پھر 2 رکعت کے بعد بیٹھنا ہے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ تو سن لیجئے، حدیث نے بھی نہیں بتایا ہے۔ اور اگر حدیث میں بھی تھوڑی سی چیزیں آ رہی ہیں تو تم تو آج شیعہ سنی کی نمازیں بھی ڈیفرنٹ پڑھ رہے ہو۔ شیعہ الگ فارمیٹ پر نماز پڑھ رہا ہے، نجی، پرائیویٹلی۔ تم تو حدیث ہوتے ہوئے بھی نمازوں میں کب متفق ہو؟ تم تو عورتوں کے سجدے اور مردوں کے سجدے بھی الگ الگ کراتے ہو، تم تو ہاتھ باندھنا بھی الگ بتاتے ہو، تمہارے لیے تو وہ رفع دین میں بھی گڑبڑ ہے، تم حدیثوں پر کب متفق ہو گئے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ ہم باطل پرستوں کے پیچھے اپنے رب سے دوستی کو
کیوں خراب کریں؟ اللہ تعالی ہم سب کو وہ ہدایت دے جو اللہ نے اللہ کے رسول کو دی، اور پروردگار ہمیں جنتی لوگوں میں سے کر دے۔ پروردگار ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔